جادوگر ہیں، آپ ان کے پاس مت جاؤ، شراب کو ہاتھ مت لگاؤ، جوئے کو ہاتھ مت لگاؤ، جوئے کے قریب مت جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ دیکھیں آج شراب کو کس طرح سے فروخت کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا لائسنس آپ دیکھیے ایشو کر دیتی ہے، اب لائسنس کی شراب بک رہی ہے، انسان شراب پیتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں جو شراب لائسنس سے بیچی جاتی ہے کیا وہ اچھی ہوتی ہے، کیا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ میڈیکل ڈاکٹر آپ کو یہی بتائے گا، میڈیکل سائنس بتائے گی شراب پینے والے کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس کا شریر خراب ہو جاتا ہے، اس کے گردے اور پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب لائسنس والی شراب پیے انسان یا بغیر لائسنس والی شراب پیے، حضرات وہ دونوں صورتوں میں اسلام نے کہا حرام ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں بڑی تعداد میں نوجوان شراب نوشی کے اندر مبتلا نظر آتا ہے، نوجوان سیلیبریٹ کرتا ہے، کبھی وہ پکنک مناتا ہے، کبھی وہ جا کر اپنے برتھ ڈے کے اندر پارٹی کیا کرتا ہے، جنم دن منا رہا تو شراب پیتا ہے، جگہ جگہ شراب کے اڈے آپ کو نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پریوار تباہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹا سا سروے ہندوستان کا میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے جو کولکاتہ کے اندر ڈاکٹرنی کا قتل کیا جاتا ہے، رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں، اب پولیس جانچ کرتی ہے، مجرم کو پکڑا گیا تو وہ کیا پتا چلا، اس میں پتا چلا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ آپ دیکھیے گا ابھی رودر پور کے اندر ایک نرس کا مرڈر ہوا تھا، اس کی لاش کو جھاڑیوں کے پیچھے ڈال دیا، کئی دنوں کے بعد لاش ملی، یعنی کہ شریر گل چکا تھا، کیمیکل کا استعمال کیا نہ جانے کیا کیا، لیکن جب قاتل کو پکڑا پولیس نے پتا چلا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ آپ راجستھان کی خبر پڑے ہوں گے، وہاں ایک 28 سال کا نوجوان ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ سگا بیٹا اپنی ماں سے بدکاری کر رہا ہے، سگا بیٹا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، وہ ماں جس نے اس بیٹے کو جنم دیا، وہ ماں جس نے اپنے آنچل کے نیچے سے سلایا، وہ ماں جو 2 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی رہی، اسی ماں کے ساتھ میں یہ 28 سال کا لڑکا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے۔ صبح پولیس گرفتار کرتی ہے، پتا چلا کہ شراب کے نشے میں تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا شراب کے نشے میں بلاತ್ಕಾರ ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی عزت حفاظت سے لڑکیوں کی آبرو نہیں بچ پا رہی ہے، ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، ادھر لوگ چلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سانسد میں ہنگامہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوتا ہے، جگہ جگہ لوگ چلایا کرتے ہیں کہ بلاತ್ಕಾರ کو پھانسی کی سزا دو، بلاತ್ਕਾਰ کو سزائے موت دو۔ تو آخرکار یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ اگر تم شراب کو بند کر دو گے، شراب پر پابندی لگا دو گے تو کوئی بلاತ್ಕಾರ نہ ہوگا، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی اور عورتوں کی عزتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ نقصان ہے، وہی بات قرآن نے کہی ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے پاس بیٹھو، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ لیکن آج حالات یہاں بد سے بدتر نظر آتے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ آج اللہ والے کا عرس ہم لوگ مناتے ہیں، لیکن آپ سنیے گا ان بزرگوں کی تاریخ کیا رہی، ان کی ہسٹری کیا ہے، انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عروج عطا کرنے کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس طرح سے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں۔ آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہو، گاؤں میں پیدا ہوئے ہو اور یہیں پر انتقال ہو جائے گا، یہیں کے قبرستان میں تم کو دفن کر دیا جائے گا۔ ارے انسان کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی وہیں اس کی لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب میں انتقال کیا تو سمجھ لو اگر وہ وہاں دفن ہوا تو اس کا خمیر وہی کی مٹی سے تیار تھا، اس لیے اس کو وہاں دفن کر دیا گیا ہے۔ تو جس کا خمیر جہاں کی مٹی سے تیار ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو اے مسلمانوں، اب اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، یہ اسلام جو آپ تک پہنچا ہے، یہ قرآن کی تعلیم جو آپ کے گھروں میں پہنچی ہے، آپ کے بچوں تک پہنچی ہے۔ آج مسجد میں امام صاحب اذان پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آج جگہ جگہ مساجدیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ جلسے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، توحید کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، رسول کی رسالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ عرب کی زمین سے وہ اسلام نکلا تھا، ہمارے آقا مکے کی زمین پر پیدا ہوئے، لیکن یہ اسلام آج پوری دنیا کے اندر ہے۔ آخر یہ پھیلا کیسے ہے، آخر یہ لوگوں تک پہنچا
सोचा कैसे है? तो समझ लो आप, आज तो तुम दुनिया के काम में लगे रहते हो, लेकिन वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह के मुकद्दस वली है, वो अल्लाह के वली है कि जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने दर को छोड़ दिया, वो हिजरत करके दूसरे मुल्क चले गए, वहां इस्लाम की सदाकत को बयान करते रहे, इस्लाम की हक्कानियत को बयान करते रहे। आप देखिएगा सिद्दीक अकबर की तारीख पढ़े आप, हजरत सिद्दीक अकबर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए, लेकिन जब इस्लाम को फैलाने की बात आई, जब इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने की बात आई, मक्का छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा चले जाते हैं, आका करीम के साथ हिजरत करते हैं, हमारे आका के साथ चलते हैं। और इश्क देखे हजरत सिद्दीक अकबर का, आप देखें ये वो सिद्दीक अकबर है, ये अबू बकर सिद्दीक हैं, इनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर सबसे अफजल बशर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर की ज़ाते गिरामी है। हिजरत की रात है, रात का सन्नाटा छाया हुआ है, मक्के के काफिर ताक़ुब कर रहे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर हमारे नबी के कभी आगे चलते हैं, आका करीम के कभी पीछे चलते हैं, आका करीम के कभी दाएं चला करते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर कभी बाएं आते हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर ये क्या करते हो? हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, आका मैं इस खतरे में हो और मैं इस खौफ में हो कि कहीं कोई काफिर का तीर आपकी जानिब न आए, अगर वो आए तो मेरा दिल ये कहता है कि वो मुझे लगे, आपको नुकसान न दे, इसलिए मैं आपके दाएं बाएं चल रहा हूं। आप देखें गारे सूर के दरवाजे पे पहुंचे तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, आका पहले मैं जाऊंगा, देखता हूं कोई मोजी जानवर ना हो। हजरत सिद्दीक अकबर गारे सूर के अंदर जाते हैं, तमाम सफाई कर देते हैं, जो सुराख है उन्हें बंद कर देते हैं, लेकिन एक सुराख है उसे बंद करने के लिए कोई चीज आपको मैसर न आई। आका करीम अंदर तशरीफ ले गए, हजरत सिद्दीक अकबर ने आका करीम के सर अक़दस को अपने जानुओं पे रख लिया और वो एक सुराख जो बाकी था वहां अपनी एड़ी को लगा दिया। अब सिद्दीक अकबर हुजूर का दीदार कर रहे हैं। आज इश्क की खेती मुकम्मल तरीके से सैराब हो रही है कि आज सिद्दीक अकबर है और आका की जात है, कोई और वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो सांप था उसी अंगार के अंदर, अब वो सांप भी निकलना चाहता है, वो भी हुजूर के दीदार का मुतमन्नी है, वो भी हमारे आका को देखना चाहता है, लेकिन जिस दरवाजे पे गया वो तमाम दरवाजे बंद पाता है। लेकिन जहां हजरत सिद्दीक अकबर की एड़ी थी उसने सांप ने सोच लिया मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अगर कहीं कर सकता हूं तो यही करूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर की एड़ी में काट लिया, जब काट लिया है जहर असर कर जाता है, पूरे शरीर में दौड़ जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं लेकिन आका को उठाते नहीं है, आंसू आंखों से निकल गए, वही आंसू जो कतरा था आका की रुखसार पे गिर जाता है। मेरे आका ने आंखें खोल दी और इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर क्या बात है, आखिरकार किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? तो हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, आका कोई जानवर है जो मुझे काट रहा है। आका ने फरमाया एड़ी हटा लो। ऐ सिद्दीक वो सांप है, वो हमारा आशिक है, वो हमारे दीदार का मुतमन्नी है, वो बाहर आ जाता है। मेरे आका ने सांप से इरशाद फरमाया, ऐ सांप तूने मेरे दोस्त को क्यों काटा? तो सांप ने अर्ज किया, हुजूर कई सौ साल से मैं इस गार के अंदर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इस रास्ते को हजरत ईसा से पूछ के आया था कि राह मदीना किधर है, राह मक्का किधर है। मैं इस गार में कई सौ साल से इंतजार कर रहा था कि मोहम्मद अरबी आएंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। आज जब दीदार का वक्त आ जाता है तमाम दरवाजे बंद पाता हूँ। जहां मेरी ताकत चल सकती थी मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इनकी एड़ी में मजबूरन मैंने काट लिया। सैराब हो गया आका के दीदार से सांप। आप अंदाजा लगाइएगा ये ऐसे रसूल हैं, सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं है बल्कि ये सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आए हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला। आप देखें ये हुजूर से इश्क का मामला है। हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की बका के लिए अपना घर छोड़ दिया। रईस मक्का कहलाते थे, अमीर थे वो मक्के के, बहुत बड़े ताजिर कहलाते थे। अपनी तिजारत को छोड़ दिया और हिजरत की है। उसके बाद आप देखें हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह इस्लाम को फैलाया है, लोगों तक पहुंचाया है। ये इस्लाम
ایسے ہم تک نہیں پہنچا۔ اے مسلمانوں، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، آقا نے دنیا سے پردہ کیا، تو مخالفین نے کیا کہا؟ جیسے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کے اوپر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں یا آپ میڈیا کو دیکھیں، ہماری نیشنل میڈیا ہو، روز اسلام اسلام کرتے ہیں۔ کبھی مسجد کا معاملہ ہے، کبھی بابری کا معاملہ ہے، کبھی قرآن کا معاملہ ہے، کبھی طلاق کا معاملہ ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا۔ مخالفین جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے نام پر ہی جیتی ہیں۔ ارے کوئی پنپنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کا نام لیتا ہے، کوئی چمکنا چاہتا ہے وہ اسلام پر فبدیہ کسا کرتا ہے، پیغمبر اعظم کی ذات پر انگشت نمائی کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی ذات ہے جسے کوئی نہیں جانتا، وہ ہمارے آقا کے صدقے میں جانا بھی جاتا ہے اور پہچانا بھی جاتا ہے۔ وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور وہ بیگانوں کو بھی عطا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی ذات ہے۔ لیکن جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، دنیا والوں نے کیا کہا؟ مخالفین نے کیا کہا؟ مکے کے یہودیوں نے کیا کہا؟ مدینے کے یہودیوں نے کیا کہا؟ دنیا کے دشمنوں نے کہا اب اسلام مٹ جائے گا، اب اسلام ختم ہو جائے گا، اب قرآن کا پیغام آگے نہیں بڑھ پائے گا، اب حضور کا پردہ کرنا تھا۔ تو کوئی کہنے لگا میں نبی ہوں۔ معاذ اللہ بہت سے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کوئی اٹھا اس نے کہا زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، کسی نے کہا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب خلافت کا عہدہ کسے عطا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے خلافت کے عہدے کو سنبھال لیا۔ لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ نماز کا انکار کر رہے ہیں، لوگ روزے کا انکار کر رہے ہیں، لوگ اعلان نبوت معاذ اللہ کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر نے اپنی تلوار کو نکال لیا اور یہ اعلان کر دیا دنیا والوں کے لیے، اے دنیا والوں یہ یاد رکھ لو، ہم نے جب اسلام پھیلایا ہمیں گالیاں دی، ہم نے برداشت کر لیا، راستے میں کانٹے بچھائے، ہم اس سے گزر کے دعائیں دیتے چلے گئے۔ جب اسلام کے پھیلانے کی بات آئی ہم نے تمام گالیوں کو سنا، پریشانیوں کو برداشت کیا، مصائب کا سامنا کیا، ہم نے اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ تمام باتیں ہم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے صحیح ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی بات کرے گا، اگر کوئی قرآن کے آئین کو ختم کرنے کی بات کرے گا، اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا، اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے منع کرے گا، تو یہ یاد رکھ لو صدیق اکبر کی یہ تلوار اس سے انتقام لے گی۔ کیونکہ دنیا کے اندر یہ بات نوٹ کر لو کہ ہمارا اسلام پھیلانے کا طریقہ اور ہے اور اسلام بچانے کا طریقہ اور ہے۔ کتنے 10.5 سال، کوئی بڑا لمبا انترال نہیں ہوتا ہے، 10.5 سال، اور اسلام کا جھنڈا کتنی دور تک آپ نے پھیلایا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے 10.5 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا، 1000 شہروں پر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا گیا۔ آپ دیکھیں وہ کیسے سچے لوگ تھے، ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ تھا کہ جس طرف کو وہ نکل جاتے تھے حضرات ان کے نام سے لوگ کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب آپ اب ان کی شخصیت کو دیکھیں، اب ان کی ذات کو دیکھیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی حضرت عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ آقا کریم نے جن کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو دنیا میں نبوت عطا کرتا، اگر کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر کی ذات ہے، اگر نبوت ملتی میرے بعد نبی نے فرمایا تو ان کو ملتی۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں جو رات کے سناٹے میں نکل کر غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری ریاست کے اندر، میری حکومت کے اندر کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی عورت پیاسی تو نہیں ہے، کوئی عورت بھوکی تو نہیں ہے۔ شہر کا گشت لگاتے ہیں، گلی گلی گھوما کرتے ہیں، لیکن پیمند جو تھا، کپڑے جو تھے وہ پیمند والے تھے۔ اے مسلمانوں لیکن یہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں جن کے نام سے ملک و شام کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے
چاہتے تھے 10.5 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کو قائم فرما دیا. آپ نے نام سنا ہوگا براک اوباما, وہاں کا پرائم منسٹر رہا امریکہ کا, غالباً 8 سال تک وہ 2 بار وہاں کا پرائم منسٹر بنا. براک اوباما بڑا پڑھا لکھا انسان کہلاتا ہے, لیکن جب اس نے حضرت عمر ابن خطاب کی جیونی کو پڑھا, ان کی لائف کو پڑھا, ان کی زندگی کو پڑھا اور ان کے دور حکومت کو پڑھا کہ انہوں نے حکومت کو کیسے چلایا, کس طرح سے غریبوں کے وظیفے کو مقرر کیا, کس طرح سے قانون بنا کے رکھا, کس طرح سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا, تو براک اوباما نے راشٹریہ پتی ہوتے ہوئے وہاں کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کہا کہ واشنگٹن کے امریکہ کے اندر اس نے یہ بات لکھ دی تھی, اے دنیا والوں یہ بات سن لو, اگر اسلام کے اندر عمر ابن خطاب جیسا ایک انسان اور ہو جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام ہی کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عمر ابن خطاب کی ذات ہے. آپ اندازہ لگائیے تو ان اللہ والوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. آپ یہاں پیدا ہوئے, آپ کوئی غدر پور کے اندر پیدا ہوا, اب اس کا وصال وہیں ہو جائے گا. دنیا کے اندر جو جہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ وہیں پر وفات کرتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان اللہ والوں کی زندگی, انہوں نے کس طرح سے اسلام کو پھیلایا ہے, اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنے در کو چھوڑا ہے. صدیق اکبر حضرات کہاں پیدا ہوئے, مکے میں پیدا ہوئے, مزار کہاں ہے, مدینہ کے اندر ہے. حضرت عمر کہاں پیدا ہوئے, مکے کے اندر پیدا ہوئے. شہادت کا جام کہاں پر پیا, آپ نے شہادت کا جام مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوا. حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے, مکہ شریف میں پیدا ہوئے, لیکن شہادت کا جام کہاں پر پیا, کوفے کی زمین پر پیا. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کہاں پیدا ہوئے, مکے کی زمین پر پیدا ہوئے, لیکن شہادت کا جام آپ نے کہاں پر پیا, مدینہ المنورہ کے اندر پیدا پیا. آپ دیکھیں امام حسین مدینہ میں پیدا ہوئے, لیکن شہادت کا جام کہاں پر پیا, کربلا کے اندر آپ نے شہادت کا جام پیا. آپ کے تمام خاندان والے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. ننھا علی اصغر بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے گا یہ اسلام ہے جسے لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں, غلط فہمی میں ہے. یہ اسلام اس طرح نہیں پھیلا ہے, یہ اپنی صداقت کے ذریعے پھیلا ہے, یہ اپنے اللہ کی مدد کے ذریعے پھیلا ہے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ والوں نے کیا قربانیاں پیدا کی ہیں, کیا قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے, ملک ایران کے اندر پیدا ہوئے, لیکن اے مسلمانوں مزار کہاں بنا ہوا ہے, آج عراق کے اندر شہر بغداد میں آپ کا مزار بنا ہوا ہے. آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ, لوگ تو آج ان کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مزار پر کہتے ہیں کہ یہاں مندر تھا, یہاں پوجا ہوتی تھی, یہاں یہ ہوتا تھا. لیکن آپ اندازہ لگائیے گا خواجہ ہندوستان کے راجہ ایسے راجہ ہیں کہ 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے, آج حکومت انہی کی ہے, آج بھی سکہ انہی کا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. حکومتیں آتی ہیں آ کر چلی جاتی ہیں, کسی حکومت کی زندگی 10 سال کی ہوتی ہے, کوئی 15 سال تک حکومت کرتا ہے, کوئی 20 سال تک کرتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے گا کہ خواجہ غریب نواز کی ذات وہ ہے. ہندوستان آئے تھے, وقت کے حاکم سے ٹکرائے تھے, وقت کے حاکم نے چاہا تھا کہ ان کو نکال دیا جائے, لیکن جب خواجہ نے کہا اونٹوں کو بیٹھ جاؤ تو اس کے اندر وہ طاقت نہ تھی کہ بٹھائے ہوئے اونٹوں کو جو خواجہ نے بٹھا دیے تھے ان کو اٹھا نہ سکا. تو آج مسلمان ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اے مسلمانوں کتنوں کو کلمہ پڑھایا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. کس طرح کلمہ پڑھایا, اپنا وطن چھوڑا تھا ہندوستان تب کلمہ پڑھایا, مدینہ گئے ڈیوٹی لگی, ہندوستان آئے تب کلمہ پڑھایا تھا, سنجر کے علاقے میں عبادت تھی اور آ کے یہاں تبلیغ دین کی تب کلمہ پڑھایا ہے. حضرات عراق ہوتے ہوئے, ایران ہوتے ہوئے, تمام دنیا کا آپ سفر کرتے ہوئے پیدل آئے ہندوستان, جب آ کے یہاں کلمہ پڑھایا تھا. وقت کے راجہ سے ٹکرائے تب کلمہ پڑھایا تھا, انا ساگر کو پیالے میں بھر لیا تھا تب کلمہ پڑھایا تھا. تمام
तमाम अजमेर का तेल खत्म कर दिया, करामत दिखाई, तब कलमा पढ़ाया था। तो ख्वाजा की करामतों से, ख्वाजा की सदाकतों से, ख्वाजा की हिम्मत से, ख्वाजा के हौसले से, ख्वाजा की तबलीग से 90 लाख ने कलमा पढ़ा। तो जब ख्वाजा के अंदर ये पावर अल्लाह ने अता फरमाई कि हजरात उनकी तबलीग से 90 लाख ने कलमा पढ़ लिया, तो आज कोई कहे कि मजार को हटा दिया जाएगा या मुकदमा चलाया जाएगा, तो हिंदुस्तान का मुसलमान वो मोहब्बत करता है ख्वाजा से कि अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन ख्वाजा के आस्थाने पे आंच नहीं आने देगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ये ख्वाजा है, इसीलिए शायर कहता है अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पे करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अबे सभी दर पे आते हैं, ये सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। तो मैंने बताया ये अल्लाह वाले हिजरत करी और अल्लाह ने इनकी मदद फरमाई, तब जाके इस्लाम फैला। आप तारीख पढ़े, निजामुद्दीन औलिया कहाँ पैदा हुए, बदायूं में जन्म लिया, लेकिन मजार कहाँ पर है, दिल्ली की जमीन पर मजार बना है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहाँ पैदा हुए, इराक की धरती पे जन्म लिया, लेकिन मजार दिल्ली में बना हुआ है। आप देखें ये दुनिया के अंदर ये अल्लाह वाले, आप मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखें, अलाउद्दीन साबिर पाक को देखें, कलियर में मजार है लेकिन जन्म कहीं और होता है, आपकी पैदाइश कहीं और होती है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो कि छोटा शरीर में मजार है, कहाँ पैदा हुए, समनान में पैदा हुए। और कैसे पैदा हुए, एक बादशाह के घराने में पैदा हुए। 15 साल की उम्र में आप बादशाह बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, उस वक्त के हाकिम बन गए। कौन, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 15 साल की उम्र में हुकूमत को संभाल लिया। दुश्मनों ने सोचा कि 15 साल का बच्चा है, अभी यूं शिकस्त दे देंगे, लेकिन जब ये तलवार लेकर निकले, जब मैदान जिहाद में निकले, तो बड़े बड़े मुखालिफिन के आपने छक्के छुड़ा दिए, मुखालिफिन मैदान छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन आप देखें 25 साल तक, यानी कि 10 साल तक आप हुकूमत को संभाले, 10 जो है वहां बादशाहत को संभालते रहे। उसके बाद हिजरत करके हिंदुस्तान की जमीन पे आए, न जाने यहाँ कितनों को आपने तौहीद का जाम पिला दिया, हुकूमत छोड़ दी, बादशाहत छोड़ दी, हिंदुस्तान आ गए, यहाँ तौहीद का डंका बजा दिया, लोगों को कलमा पढ़ा के आपने मुसलमान बना दिया। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, अरे इश्क़े नबी में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन गोरी आया, उसने हुकूमत को संभाला भी, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, हिंदुस्तान का सबसे पहला बादशाह था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो शहाबुद्दीन गोरी का जानशीन था, बना दिया था शहाबुद्दीन गोरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत संभाली, हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। तो महमूद गजनवी वो किसका मुरीद था, हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद। वाक़या सुन ले और इंशाअल्लाह तकरीर खत्म हो जाएगी। महमूद गजनवी जब मुरीद होने के लिए तलाश में था, कोई पीर मिल जाए, कोई पीर मिल जाए, किसी ने बताया हजरत अबुल हसन खिरकानी अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, उनके पास जाइए। हजरत अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में महमूद गजनवी गया, उसने बहुत दूर पड़ाव डाल लिया, वहीं पर कयाम किया, कासिद को भेज दिया कि जाओ और उनसे कहो कि वक्त का बादशाह तुमको बुलाता है। कासिद गया और हजरत अबुल हसन खिरकानी से कहा महमूद गजनवी आया है, वो बुलाता है आपको, चलिए। हजरत अबुल हसन खिरकानी ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, तो उसने आयत करीमा पढ़ के बताई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी कि कुरान ने कहा कि तुम इताअत करो वक्त के बादशाह की। अगर वो हाकिम मुसलमान है तो उसकी इक्तदा करो, वो जो कहता है उसकी पैरवी करो। अब उस गुलाम ने जाकर कहा कि बादशाह ने ये आयत करीमा पढ़ के सुनाइए मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी ने कहा कि अपने बादशाह से जाकर कह दो कि अभी वो गुलाम अल्लाह उसके रसूल की इताअत में है, जब वक्त मिलेगा तो बादशाह की इताअत की जाएगी, लेकिन बाद में की जाएगी। गुलाम आया, महमूद गजनवी से कहा कि वो कहते मैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत में हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, टाइम नहीं, उसको अगर जरूरत है तो आए। अब महमूद गजनवी चल कर गया, कहाँ बैठा, हजरत महमूद गजनवी वहां पहुंचे, अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में जाकर बैठ गए, हाथ का बोसा भी ले लिया। अब
اب جا کر کیا کیا، جو خزانے کی تھیلی تھی جس میں ہیرے جواہرات تھے وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پیش کر دیے، سامنے رکھ دیے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنی گدڑی سے اپنے بستر سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کہا محمود غزنوی سے، اے محمود غزنوی اس کو کھا۔ محمود غزنوی نے جب روٹی کا وہ سوکھا ٹکڑا کھایا تو وہ اٹک گیا، اندر نہیں کھسکا۔ آپ نے خادم سے کہا پانی دو، پانی پلایا وقت کے بادشاہ کو، تب جا کے وہ ٹکڑا اندر گیا۔ تو آپ نے فرمایا محمود ہمارا دیا ہوا کھانا حلق سے نہیں اتر رہا، ہماری غذا حلق سے نہیں اتر رہی، تو جس طرح ہماری غذا تیرے حلق سے نہیں اترتی اسی طرح تیرا یہ ہیرا اور جواہرات یہ میرے حلق سے نہیں اترتا، اسے لے جا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے وہ خزانہ واپس کیا، محمود غزنوی مرید ہوا، مرید ہو کر جب یہ چلنے لگے تو آپ نے اپنا کرتا شریف پیراہن جو تھا آپ کا اتار کے دے دیا، کہا کہ محمود لے جا اس کو، یہ تیرے کام آئے گا۔ اب دیکھیں بزرگوں کے کپڑوں میں کیا کمال ہوتا، کیا عظمتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اللہ کے ولی کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ قابل قدر ہو جاتا ہے، وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ محمود غزنوی ہندوستان آیا، سومناتھ ایک جگہ ہے وہاں اس نے حملہ کیا، سومناتھ پہ حملہ کرتا رہا، ہارتا رہا، شکست ہوتی رہی، جیت نہیں پا رہا تھا، بہت سے سپاہی شہید ہو گئے، لشکر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، محمود غزنوی بڑا پریشان ہو گیا۔ تو محمود غزنوی کو یاد آیا اپنے پیر کا وہی کرتا جو آپ نے اس کو دیا تھا، تو محمود غزنوی نے وہ کرتا آج غسل کرنے کے بعد پہنا اور نماز پڑھی اور رات کی سناٹے میں دعا کرنے لگا، اے مولا تعالیٰ تیرے نیک بندے کا دیا ہوا کرتا یہ میں نے آج زیب تن کر لیا، پہن لیا ہے، اس کرتے کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں تو فتح عطا فرما دے۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ جو محمود غزنوی کئی دن سے اس سومناتھ کو جیت نہ پایا، وہاں حملہ کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو پایا، لیکن جب دعا کی ہے اور صبح کا سورج نمودار ہوا اور لشکر نے حملہ کیا تو حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کے صدقے میں اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور محمود غزنوی کو کامیابی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی جیت گیا، لشکر جیت گیا۔ اب جب دن میں جشن ہوا، رات آئی تو محمود غزنوی بستر پہ سویا، وقت کا بادشاہ سو گیا، تو خواب میں حضرت ابو الحسن خرقانی تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا محمود تم نے میرے کرتے کا سودا بڑا سستا کر دیا۔ کہا حضور کیا ہوا؟ بولے تو نے یہ دعا کی کہ تجھے کامیابی مل جائے، تجھے کامرانی مل جائے، اگر تو میرے جبے کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہے اللہ جتنے یہ مخالف ہیں، جتنے یہ دشمن ہیں، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو اللہ سب کو کلمے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔